اللہ کے ان ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، خلقت الملائکۃ من نور، اور جنات یہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو گروہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی، جس نبی پر نازل کی، جس زمانے میں نازل کی، جس زبان میں نازل کی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ تورات، زبور اور انجیل یہ آج کل بھی ملتی ہیں، لیکن یہ تحریف شدہ ہیں۔ جس انداز میں ان کو اللہ نے بھیجا تھا ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، عقیدہ صحیحہ کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم ایمان باللہ کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جس قدر بھی نام اور صفات ہیں ان سب کو کسی قسم کی کیفیت کے بغیر تفصیل کے ساتھ ہم مانتے ہیں، ان پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ نہ ہم کسی صفت کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی تشبیہ دے تو یہ اسلام کے خلاف ہوگی بات۔ تو آج کی نشست میں ہم ذرا اختصار کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ملائکہ ہیں جنہیں ہم اپنی زبان میں فرشتے کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ان ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور جنات یہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے ملائکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یفعلون ما یؤمرون، انہیں اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا تو کجا، اللہ کی نافرمانی کا ان کے ذہنوں میں خیال تک نہیں آتا ہے، بس اللہ کی طرف سے انہیں جو حکم ملے اسے وہ بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے عبادت گزار کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں بیان آیا کہ جتنا فاصلہ اس زمین سے آسمان تک ہے، پہلا آسمان اتنا موٹا ہے، اتنی موٹائی ہے پہلے آسمان کی کہ جتنا فاصلہ اس زمین سے آسمان تک ہے، اور یہ فاصلہ اتنا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پہلا آسمان اس قدر موٹا ہے۔ احادیث میں پھر بیان آیا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو اوپر والے فرشتے نیچے آتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آسمان اس قدر موٹا ہونے کے باوجود جو فرشتے نورانی مخلوق ہیں ان کی اتنی تعداد ہے، حدیث میں آیا کہ جیسے کوئی نئی چارپائی بنائی جاتی ہے، آدمی اس کے اوپر بیٹھے تو اس سے چر چر کی آوازیں آتی ہیں، اس کا جو بان ہوتا ہے، اسی طرح فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچراہٹ کرتا ہے، حالانکہ اتنا موٹا ہے وہ،
تو فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ بیان آیا کہ جس طرح یہاں زمین پر اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، آسمانوں سے اوپر بیت اللہ کے عین بالمقابل آسمانوں سے اوپر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو گروہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے فرشتے ہوں گے کہ روزانہ 70,000 فرشتے، ہفتے میں کتنی تعداد بن جائے گی، سال میں کتنی تعداد بن جائے گی، اور جب سے اللہ نے اس گھر کو بنایا ہے اور جب تک وہ باقی رہے گا کتنے فرشتے ہوں گے۔ ایک دفعہ جس گروہ نے بیت المعمور کا چکر لگا لیا، طواف کر لیا، دوبارہ انہیں موقع نہیں مل سکے گا، اس قدر تعداد ہے فرشتوں کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بعض فرشتے ہیں، ان کی الگ ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں۔ احادیث میں بیان آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے پھرتے ہیں، پوری روئے زمین میں جہاں کہیں کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ فرشتے وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے لیے الگ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ہیں۔ انسان نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جو لوگ نماز میں شریک ہوں ان کے نام بھی لکھتے ہیں، ان کی حاضری لکھ کر اللہ کے ہاں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرے یہ بندے نماز میں شامل اور شریک تھے۔ اس طرح فرشتوں بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام ہمارے علم میں آئے ہیں اور ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کچھ فرشتے وہ ہیں جو جنت کا انتظام کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو جہنم کا انتظام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انسانوں کے اعمال کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے دن رات میں فرشتے ان اعمال کو لکھتے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ فرشتوں میں سے جبریل کا نام قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، میکائیل کا۔ احادیث میں جہنم کے ایک فرشتے مالک کا نام بھی ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ عذاب بھگت رہے ہوں گے، ایک وقت آئے گا تو وہ کہیں گے کہ مالک دعا کرو، ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب یہاں سے نکال دے، بہت سزا ہم بھگت چکے ہیں۔ ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ فرشتہ جہنم میں ہوگا تو کیا اسے بھی وہاں گرمی لگے گی یا وہ تکلیف محسوس کرے گا؟ تو نہیں، فرشتے کے لیے یہ کوئی بطور سزا وہاں نہیں ہو، وہ فرشتہ جائے گا، وہ تو جہنم کا نظام جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس نظام کی نگرانی کرنے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے جہنم میں جائے گا، وہ بطور سزا اس کو وہاں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو جبریل ایک فرشتے کا نام قرآن میں بیان ہوا ہے، میکائیل، مالک، اسرافیل وہ فرشتہ ہے جس کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اس فرشتے کو ایک سور بگل دیا ہے، وہ کھڑا ہے انتظار میں، جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا وہ اس میں پھونک مارے گا اور کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان کا نام، اس فرشتے کا نام اسرافیل ہے۔ ان تمام فرشتوں کا حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی بیان آیا ہے۔ تو یہ ملائکہ کے حوالے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہے۔ اس کے بعد عقیدے کا ایک اور اہم حصہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں جو کتابیں بھیجی ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ 1,00,000 اور تقریباً 24,000 انبیاء کرام آئے ہیں، ہر ایک کی اپنی امت تھی۔ اللہ نے بہت سے نبیوں کو کتابیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نہ سارے انبیاء کے اسماء گرامی کا ہمیں علم ہے، نہ ہی ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ہمیں ان کا علم ہے۔ البتہ ان میں سے چند کتابوں کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور اور قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تو ہے ہی ہے۔ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر، اور یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے اس امت کے لیے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کیں، جس نبی پر نازل کیں، جس زمانے میں نازل کیں، جس زبان میں نازل کی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ تورات، زبور اور انجیل یہ آج کل بھی ملتی ہیں، لیکن یہ تحریف شدہ ہیں۔ جس انداز میں ان کو اللہ نے بھیجا تھا، ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، لوگوں نے تحریف کر کے ان میں بہت سی چیزیں نئی شامل کر دی ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن کے آنے سے پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور پہلی کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آپ پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اور اللہ کی نازل کی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے پہلی کتابوں کی تعلیمات کی بھی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی بیان ہوئی تھی اور قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں کہ پہلے زمانے میں جو مسائل تھے اور پہلی کتابوں میں بیان ہوا تھا، ان کو منسوخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے احکامات دیے ہیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اور جس انداز میں نازل کیا ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی یا تبدیلی نہ کی جا سکی ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگی۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب نازل کی گئی ہے، بابرکت کتاب ہے، اسی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن مجید اس کی ابتدا مکہ مکرمہ میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، اور تکمیل اس کی مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی تکمیل کے موقع پر فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں جو دین دینا تھا، جو احکامات دینے تھے، وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، فرمایا کہ انا نحن نزلنا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس قرآن مجید کو مٹانے کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ خود مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ قرآن مجید باقی اور موجود ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے میں ہماری فلاح، ہماری نجات ہے۔ ہر حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں اس سے ملتی ہیں۔ قرآن مجید جو آدمی پڑھے، اس کو اس کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہو یا نہ آتا ہو، کوئی آدمی ترجمے کے بغیر، تفسیر کے بغیر بھی پڑھے، اجر و ثواب سے پھر بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جس قدر کتابیں نازل کی ہیں، ان سب پر ایمان لانا اور ضروری ہے۔ اب ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا سکتا جو کچھ ان میں لکھا گیا ہے، کیونکہ وہ منسوخ بھی ہو چکی ہیں اور تحریف شدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام کتابوں پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔